موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آنکھیں بولتی نہیں ہیں، صرف دیکھتی ہیں، لیکن آنکھوں کے انداز نظر پر سب گویائیاں نثار ہو جاتی ہیں۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی، جمہوری فیصلے غلط ہیں۔ سلیم فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ ہی مظلوم بنا دیے جاتے ہیں۔ سلیم اور حلیم فطرت لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ سفر کا رخ صحیح ہو۔ چھن جانے کے بعد بہشت کی قدر ہوتی ہے۔ مقدس الفاظ کو منزہ زبان میسر نہ ہو تو لفظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے۔ لباس کے اندر ہر آدمی ایک ہی آدمی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ صاحبان اقتدار صادق ہو جائیں، ہر طرف صداقت ہی صداقت ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں، تو آپ کے لیے ہزار اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کے لیے تیار ہوں گے۔ سب سے موزوں نصیحت تو یہی ہے کہ نصیحت سننے والے میں نصیحت کا شوق ہو۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اگر صرف باوضو ہو کر انسان سو جائے تو نیند کا عرصہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ کی تلاش میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ کبھی انسان پر مر رہا ہوتا ہے، اور کبھی انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے کہ جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ کربلا کی شکست فتح کی بشارت ہے۔ دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں، کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے۔ غیبت کے بارے میں ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی انسان کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس کے منہ پر نہیں کی جا سکتی۔ سائل نے عرض کیا کہ اگر اس کے منہ پر کہہ دیا جائے تو آپ نے فرمایا یہ تو بے حیائی ہوگی۔ ہم زندگی بھر زندہ رہنے کے فارمولے سیکھتے رہتے ہیں، اور جب زندگی اندر سے ختم ہو جاتی ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ خدا کو چھوڑ کر بندوں میں مصروف رہنا بھی رہبانیت کی ایک شکل ہے، اور انسانوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہنا بھی ایک طرح کی رہبانیت ہے۔ انسان دوستی اور انسان نوازی تو کی جائے، لیکن انسان پرستی نہ کی جائے۔ پرستش اللہ کی اور خدمت انسان کی۔ جس انسان نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس کے لیے عید کی خوشی بے معنی ہے، ایک سیاسی اور سماجی ضرورت ہے۔ یہ ملک لاکھوں جانوں کی قربانی سے بنا ہے۔
کسی غریب کو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس پر ہندو ظلم کرے یا اس پر مسلمان ظلم کرے؟ غور کرنے کا وقت ہے۔ یا اللہ اولاد کو والدین کی گستاخی سے بچا اور اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ آنکھیں محبت شناس کراتی ہیں اور زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ امیر کی صداقت قوم میں صداقت فکر پیدا کر دیتی ہے۔ بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سعادت بھی عطائے ربانی ہے۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھن جاتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک عذاب سے ڈرانے والا نہ آئے۔ سیاست میں سب کچھ جائز ہے اور یہی بات عدل میں ناجائز ہے۔ ہم اپنے نظام عدل کو خدائی نظام عدل کے مطابق بنائیں، نہ کہ خدائی نظام عدل کو اپنے تقاضوں کے مطابق۔ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار بہشت کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ ایک طرف ایسے ایسے ستارے بناتا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی بڑے، اور کہیں اتنی باریکیوں میں تخلیق ہوتی ہے کہ انسانی نظر کی مجال نہیں کہ الیکٹرون کے اندر ہونے والے جلووں کو دیکھ سکے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مقرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے کچھ سروکار نہیں۔ دولت عزت پیدا نہیں کرتی، دولت خوف پیدا کرتی ہے۔ گانے والے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے۔ عورت کھیرے اور زیتون کا تیل مکس کر کے چہرے کی اچھی طرح مالش کر لے، چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ رحمت ہوتی ہی اعمال کو عبرت سے بچانے کے لیے۔ دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں، کوئی اپنی خوبی ہی بیان کرو۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔